بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، طلاق کا موضوع جب بھی محو کلام ہوتا ہے وہاں یہ بات لازماً یاد رکھنی چاہیے کہ ہر معاملے میں ہر دفعہ قصوروار عورت ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر جگہ مرد قصوروار ہوتا ہے۔ ہر معاملے کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ کہیں پر عورت نہایت مظلوم اور کہیں عورت قصوروار ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس کہیں مرد ظالم اور کہیں مظلوم ہوتا ہے۔ کسی ایک شخص کی بات کو سن کر عورت کو برا کہنا یا مرد کو برا کہنا یہ سراسر غلطی ہے۔ جب بھی اس موضوع پر کلام کیا جائے تو دونوں پہلوؤں کو مد نظر لازماً رکھا جائے اور کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ دیا جائے۔ طلاق کے موضوعات میں ہم نے طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، اس کے اسباب، اس کے اثرات اور اولاد پر طلاق کے اثرات کی تفصیل سماعت کی تھی۔ آج ہم طلاق کے بارے میں طلاق کے بعد عورت کے لیے پیدا ہونے والے مسائل کے متعلق سماعت کریں گے۔ عزیز سامعات، شادی ایک مقدس بندھن ہوتا ہے جس میں بندھ کر مرد اور عورت سماج کے نظام کا حصہ بنتے ہیں۔ اس رشتے میں علیحدگی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، مگر اس معاشرے میں زیادہ دکھ عورت کے حصے میں آتے ہیں، اور اگر کہیں بچے موجود ہوں تو وہ اس بری طرح رلتے ہیں کہ دونوں شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑا، ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا یا پھر سسرالی رشتوں کی بے جا مداخلت رشتوں میں دراڑ کا سبب بنتی ہے۔ لیکن معاشرتی المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی مرد اور عورت میں علیحدگی ہو جاتی ہے، معاشرے کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، بالخصوص عورت کے ساتھ لوگوں کا رویہ۔ حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی ایسے الفاظ کے نشتر چبوتے ہیں اور ایسے زخم لگاتے ہیں جن کی تکلیف پوری زندگی رہتی ہے۔ عورت کی سننے کی بجائے پورا معاشرہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ مائیں بھی لڑکی کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کیا تھا تم صبر کر لیتی؟ تو آج یہ سب نہیں دیکھنا پڑتا۔ کوئی اس عورت سے نہیں پوچھتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ افسوس ہے ہمارے معاشرے کا تو یہ المیہ یہ ہے کہ ہم طلاق یافتہ عورت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بے جا نکتہ چینی، اعتراضات، معاشرے کے چپتے ہوئے سوالات ان کی عزت نفس کو دن رات مجروح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عورت کی نام نہاد آزادی کی دعوے دار NGOs جو کہ پسند کی شادی کرانے میں تو پیش رہتی ہیں، مگر طلاق کے بعد ان کا رویہ بھی مثبت نظر نہیں آتا۔ کسی سماجی تنظیم نے ان عورتوں کی بھلائی یا بحالی کے لیے کام نہیں کیا جو طلاق ہو جانے کے بعد سماج میں تنہا ہو جاتی ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگر اپنی زندگی کا دوبارہ وہ فیصلہ کر لیں تو آزاد خیالی کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ کردار کو لوگ نشانہ بنانے لگتے ہیں کہ کردار ہی خراب ہوگا جبھی تو اتنی جلدی دوسری شادی کر لی، اس آدمی کی وجہ سے ہی اپنا گھر خراب کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے 10 الزامات ہوتے ہیں جن کا سامنا عورت کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر طلاق کے بعد عورت اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کرے تو جب بھی معاشرے کی فرسودہ روایات اور لوگوں کی لمبی زبانیں اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں، اور یہ روایات نسل در نسل پروان چڑھ رہی ہیں، اس تعلیم یافتہ دور میں بھی ہم ان روایتوں کے امین بنتے جا رہے ہیں۔ طلاق کے بعد عورت طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا ذہنی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سماج کے رویے اور لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بچوں کی پرورش کی ذمہ داریاں اس پر ہوتی ہے۔ اگر کمانے والی نہیں ہے تو پھر بھئی وہ گھر والوں کی باتیں سنتی ہے، اور اگر وہ کماتی ہے تو لوگوں کی غلط نظریں ہوتی ہیں۔ اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو پھر جا کر وہ خادمہ بننے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو آوارہ بےہودگی کے القابات سننے کو ملتے ہیں، اور اکثر اوقات شوہر کی جانب سے اولاد کا خرچہ نہ ملنے پر عدالتوں کے دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں عورت مرد سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت جلد طلاق لینے کے لیے کبھی رضامند نہیں ہوتی، وہ رشتے کے نباہ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور جس معاملے میں عورت غلط ہو تو جب وہ بے جا مطالبہ کرتی ہے،
طلاق نہ ملنے کی صورت میں خلا لے کر اپنے حق معاف کر دیتی ہے۔ اس صورت میں اسے مظلوم کی بجائے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خود اسے بخوشی قبول کر رہی ہے۔ لیکن حقیقتاً دونوں صورتوں میں ہی ذلت اور تحقیر آمیز نظروں سے عورت کو دیکھا جاتا ہے، اور مطلقہ سے دوسری شادی کرنا ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی جرم ہو۔ اگر پہلے عورت غلط تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی سے سیکھ گئی ہو اور فیوچر کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو، اور جو عورت پہلے سے مظلوم ہو وہ صابر رہے گی۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں مطلقہ سے شادی کرنے کے عمل کو فروغ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مقام خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کے بعد شہید ہو جانے والے صحابہ کی عورتوں کے گھر بسانے پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بچوں کو باپ کی ذمہ داری قرار دیا تھا تاکہ عورتوں کے دوبارہ گھر بسنے میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 50 سال سے زائد عمر کی خواتین کے بھی نکاح کروائے گئے تاکہ وہ عزت سے گھروں میں بیٹھ کر اپنی بقیہ زندگی کے ایام پوری کریں۔ ہم اسلامی شاعر کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، مگر صرف ان کا جن سے فائدہ پہنچنے کی ہمیں امید ہو، مگر ایسے احکامات جن سے عورتوں کو فائدہ پہنچے ان کو کہیں پسے پشت ہم ڈال دیتے ہیں۔ آج کے جدید پاکستانی معاشرے میں بھی ایک 50 سالہ خاتون اگر اپنا گھر بساتی ہے تو اسے ایسے ایسے القابات سننے کو ملتے ہیں کہ حد نہیں ہے۔ پڑھے لکھے مرد ہوں یا پھر خواتین، اس طرح سے طنز کے تیر چلاتے ہیں کہ ان کو سن کر ہی لوگ توبہ کر لیں۔ اس طرح کے سماجی رویوں سے معاشرے میں غیر اخلاقی باتیں فروغ پاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مطلقہ کے متعلق غلط خیالات سے بچائے اور طلاق یافتہ کے لیے دوسری شادی کرنے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔